ناظرین السلام علیکم، ایک بار پھر میں حاضر ہوں آپ کے درمیان شب قدر کا عنوان لے کر، اور ہمارے درمیان موجود ہیں سید پیام حیدر رضوی صاحب۔ قبلہ آج شب قدر ہے تو اس سلسلے میں ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں، اور پہلا سوال ہے شب قدر کو شب قدر کہتے کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ دیکھیے شب قدر کا جو نام ہے وہ قدر کیوں رکھا گیا ہے؟ حقیقت میں قدر جو کہا جاتا ہے وہ اندازے کو کہا جاتا ہے، کسی چیز کی مقدار کو قدر کہا جاتا ہے۔ مقدار قدر سے ہی بنا ہے، اسی کا ایک صیغہ ہے جس کو کہا جاتا ہے مقدار۔ تو قدر کسی چیز کے اندازے کو کہا جاتا ہے۔ تقدیر بھی جو ہے ایک طرح کا اندازہ ہے، یعنی جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے جس مقدار میں اتنا ہی ہوگا، کیونکہ اس شب میں آپ کی کچھ تقدیرات لکھی جاتی ہیں۔ پورے سال آپ کو کیا رزق ملنے والا ہے، کیا برکت ملنے والی ہے، کیا کامیابی ملنے والی ہے، کیا حوادث آپ کے ساتھ پیش آنے والے یا پیش نہیں آنے والے ہیں، وہ تمام تقدیرات آپ کی اس شب میں معین مقدار میں جو آپ کے لیے اللہ نے معین کیا و مقدر کیا ہے وہ لکھ دی جاتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ اس شب کو اہمیت دیں، اس شب میں عبادت بندگی خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز دعا توسل میں صرف کریں تاکہ بہترین تقدیرات خدا آپ کے لیے نصیب کرے۔ تو قدر جو ہے وہ مقدار سے بنا ہوا ہے، یعنی مقدار قدر سے بنا ہوا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی کوئی چیز مقدار معین مقدار میں جو ہوتی ہے اس کو قدر کہا جاتا ہے، کیونکہ تقدیرات لکھی جاتی ہیں، اس لیے اس شب کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ آغا شب قدر کے ہی سلسلے میں ایک اور سوال ہے، شب قدر میں ہمیں کیا اعمال انجام دینے چاہیے؟ دیکھیے آج کی جو شب قدر جسے کہا جاتا ہے، کیونکہ پورے سال کی اہم شبوں میں سے ایک ہے، اور اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے کہ مولا کائنات کے بارے میں حدیث میں ملتا ہے کہ آپ 3 شب میں بیدار رہتے تھے، خاص کر کے پہلی شب جو ہے شب نیمہ شعبان 15 شعبان کی جو شب ہے، اور شب عید الفطر، اور 23 کی شب۔ گرچہ تمام شبوں میں عبادت کے لیے ہے، لیکن ان 3 شبوں کے لیے خاص کر کے روایت میں وارد ہوا ہے۔ تو اس شب میں خود بیدار رہنا بھی عبادت ہے، اور بیدار رہنے کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ صرف ہم بیدار رہیں اور کسی ایسے کام میں اپنا وقت صرف کریں جو پسندیدہ نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت، اس سے راز و نیاز، اس سے کچھ مانگیں، کیونکہ شب قدر ہے۔ جو ہم اعمال کرتے ہیں قرآن سر پہ رکھ کے، اس میں ہم 14 معصومین کا واسطہ دیتے ہیں، ایک کا نام دے کے واسطہ دیتے ہیں، تو ان سے ہماری تقدیرات بہتر لکھی جائیں گی۔ راوی نے کسی نے سوال کیا امام سے کہ 3 شبوں میں کیوں بیان کیا گیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ کیا مشکل ہے کہ ان 3 شبوں میں تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مانگو کچھ، لیکن ان 3 شبوں میں 23 کی شب کا امکان کہ یہ شب قدر ہو زیادہ پایا جاتا ہے۔ حدیث و روایات میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بندے کو چاہیے کہ جو اللہ کی عبادت و بندگی ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی لیے ہم بنائے گئے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان اور جن کو پیدا ہی نہیں کیا مگر کہ عبادت کے لیے، اللہ کو پہچانیں، اس کی عبادت کریں اور اپنے وظائف پر پابند رہیں۔ تو جہاں یہ ہماری ذمہ داری ہے، وہیں ہماری کچھ زندگی کی حاجتیں بھی ہیں، کچھ زندگی کی ضروریات بھی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنا ہمارا رابطہ خدا کی بارگاہ میں اور ان شبوں میں خدا سے مضبوط ہوتا جائے گا، جتنا ہمارا خدا کی بارگاہ میں دعا توسل اور اپنے تعلق کو خدا سے بڑھاتے جائیں گے، اتنی بہترین تقدیرات ہم اپنے لیے مقدر کر سکتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم شب قدر میں ایسے ہی گزر گیا، کوئی اعمال بھی نہیں کیا، کوئی خدا کی طرف توجہ بھی نہیں کی، اور پھر خدا سے توقع رکھیں کہ ہمارے لیے بہترین تقدیرات لکھی جائیں پورے سال میں، تو یہ توقع کرنا پھر بیجا ہوگا۔ بہت سے اعمال ہیں شب قدر کے، ایک فہرست آپ کے سامنے پیش کریں۔ جیسے شب قدر کا غسل ہے، تمام شب قدر کے غسل ہیں، اور یہ غسل ایسا ہے کہ اس کے ساتھ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، واجب نماز، مستحب نماز، یعنی یہ وضو کے جہاں پر یہ غسل کفایت کرتا ہے۔ اس کے بعد 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی بہت تاکید ہے کہ آپ، کیونکہ سورہ انا انزلنا میں یہ چیز بیان ہو رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک ایسی شب ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔
ایک دو مہینے سے نہیں، 1000 مہینے سے. 1000 مہینے تقریباً 80 سال کی عمر، یعنی ایک عمر سے بہتر اس ایک شب کی اہمیت ہے. ایک عمر سے زیادہ اہمیت اس ایک شب کی ہے. تو اگر اس ایک شب کو آپ نے اس انداز سے درک کر لیا اور سمجھ لیا اور اس پر جو ہے پابند ہوئے کہ جو ذمہ داریاں، جو اعمال وظائف دیے گئے ہیں اور اس کی برکتوں کا آپ نے لیا، اس کو آپ نے ضائع نہیں کیا، تو یقیناً اس کے فائدے آپ کی زندگی میں ظاہر ہوں گے. تو سورہ انا انزلنا کی پڑھنے کی کافی تاکید ہے. سورہ انا انزلنا میں تفصیلاً بیان ہو رہا ہے کہ ہم نے اس سورہ کو، قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر تمام شبوں سے بہتر، لیلۃ الخیر من الف شہر 1000 مہینے سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح، اس شب میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح نازل ہوتی ہے. فیہا باذن ربہم، اپنے پروردگار کے اذن سے نازل ہوتے ہیں. اب یہاں پہ یہ بھی سوال ہے کہ یہ نازل کہاں ہوتے ہیں؟ یہ ملائکہ جو نازل ہوتے ہیں شب قدر میں، یہ کہاں نازل ہوتے ہیں؟ تو روایت میں بیان ہوا اور علماء نے اس کے تفصیل بیان کیا کہ یہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے کہ جس کے پاس ملائکہ آ سکتے ہیں، اور وہ وقت کا امام ہے. کیونکہ عام انسانوں کے پاس تو ملائکہ نہیں آتے. وقت کا امام ہے، معصوم ہے، جس کے اوپر ملائکہ اور روح کہاں تک؟ اذان صبح تک نازل ہوتے رہتے ہیں. تو وہ کیا لے کے آتے ہیں؟ وہ ہماری تقدیرات لے کر آتے ہیں. ہمارے لیے کیا لکھا جا رہا ہے اور ہم اپنے لیے کیا مانگ رہے ہیں اور کیا خود ذات کی طرف سے ہمیں عنایت ہو رہی ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ ہونا چاہیے. تو اس کو صرف ایک رسم نہ سمجھیں کہ بھائی ایک رسم ہے اور چلی آ رہی ہے کہ شب قدر میں اعمال کرنے ہیں. پتہ چلا آپ اعمال کر رہے ہیں اور اعمال میں آپ کا ذہن کہیں اور ہے. دلی توجہ خدا اور اہل بیت کی طرف ہونا اس شب میں بہت ضروری ہے. کبھی کبھی ہمارا بدن تو حاضر ہوتا ہے بظاہر، کیونکہ 10-20 جو ہمارے معاشرے میں جوان ہیں، اگر تو جوانوں کے ساتھ بڑے ہیں تو بڑوں کے ساتھ یہ بھائی آج شب قدر اعمال انجام دینا ہے، لیکن دلی کوئی توجہ نہیں ہے. تو یقیناً پھر اس میں روح ہے شب قدر کو در کرنے کی جو ہونی چاہیے، جو ہماری توجہ ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر گویا ہم نے شب قدر کو نظر انداز کیا اور اس طریقے سے درک نہیں کیا جس طریقے سے درک کرنا چاہیے. تو اس شب کی اہمیت کو سمجھیں. اعمال میں سے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، غسل ہے، 1000 مرتبہ انا انزلنا ہے، دعائے فرج پڑھیں، امام کے ظہور کے لیے دعا پڑھیں، اللہم کل ولیک کی دعا پڑھیں. پھر اس کے بعد ایک دوسری دعا ہے اللہم امدد لی فی عمری، یہ دعا مفاتیح الجنان میں موجود ہے. اس دعا کو پڑھنے کی تاکید ہے. زیارت امام حسین، 100 رکعت نماز پڑھنا، جو کہ ہم قضاء عمری کے عنوان سے پڑھتے ہیں، اگرچہ وہ 2 رکعت مستحب ہے، لیکن جن لوگوں کی قضا نماز ہے وہ قضاء عمری کے عنوان سے پڑھتے ہیں. اور آخر میں ایک دعا ہے کہ سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر پڑھنے کے بعد قرآن کو سر پہ لینے والا جو عمل ہے اس کو ہم انجام دیں، خشوع و خضوع اور خلوص نیت کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہو کے اس عمل کو انجام دے. یقیناً آج کی شب ہمارے لیے ان تمام مقدرات کو خدا ہمارے لیے لکھے جو ہم خدا سے چاہتے ہیں، بلکہ اس سے بہتر لکھے جو ہم چاہتے ہیں، جو ہمارے لیے مصلحت ہے. تو اس شب کی عظمت و اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگوں نے یہ مثلا سوال بھی کیا اور پوچھا بھی ہے کہ آج کی جو شب ہے، شب قدر ہے، تو ہمیں کون سی دعا کرنی چاہیے، کون سی دعا ہم خدا کی بارگاہ میں مانگیں. تو سب سے پہلی دعا اگر ہم سفارش کریں اپنے ناظرین کو، سب سے پہلی اور اہم دعا یہ ہے کہ خدا سے یہ دعا مانگیں کہ ہمیں عاقبت بخیر کرے، ہم جب اس دنیا سے جائیں تو سرخرو رہیں اور ہماری عاقبت آباد ہو. سب سے پہلی دعا ہماری یہی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے لیے جو خدا سے ہم مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تمام تر دنیاوی حاجتوں کو، کیونکہ یہ تقدیر کی شب ہے اور اس سے اہم شب پوری رات میں، پورے سال میں ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی ہے. قبلہ، آپ نے سارے سوالوں کے بہت مطمئن جواب دیے. مسلسل یہ سیریز چلتی آ رہی تھی بہار رمضان، اور آپ کو ہماری اور ہماری ٹیم گراف ایجنسی کی طرف سے بھی بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، قبلہ نے ہمارے سارے سوالوں کے بہت مطمئن جواب دیے. انشاءاللہ آگے بھی سیریز آتی رہے گی. تب تک کے لیے خدا حافظ.